پاکستان اور چین کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ چین کے صوبے ہنان کے شہر چانگشا میں تقریب۔ صدر مملکت آصف زرداری کی تقریب میں شرکت۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط۔ محکمہ بلدیات سندھ کی پہلی مفاہمتی یادداشت لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ اور دوسری لانگ پن ہائی ٹیک انفارمیشن کمپنی کے درمیان طے پائی۔ تیسری یادداشت مسکین فیمٹی ٹریڈنگ کمپنی، ہنان ٹی گروپ اور جائلونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے درمیان طے پائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن اور چینی کمپنی کے چیئرمین چین جی شین نے سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ چین کے شہر چانگشا میں تقریب کے دوران صدر مملکت آصف زرداری نے پروفیسر پان جیانگ بن کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے ذیل الخیل انگور اڈہ میں افواج طالبان کی بلا اشتعال فائرنگ، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی، دشمن کی پوسٹیں تباہ کر دیں۔ فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جنوبی وزیرستان میں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لیکن حد سے زیادہ امریکی مطالبات کے باعث حتمی معاہدہ نہ ہو سکا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ماسکو میں ایرانی میڈیا سے بات چیت، کہا روس کے ساتھ موجودہ صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان مذاکرات میں اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے آج ملاقات ہوگی۔ یقین ہے دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا۔ دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پیش کر دیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکہ کو پاکستان کے ذریعے نئے تجاویز میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے کے بدلے جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بات کی گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران کی امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے کی تجویز، خام تیل کی قیمتوں میں کمی آنا شروع۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $108 تک پہنچنے کے بعد $106.70 پر آ گئی۔ WTI کروڈ آئل کا ایک بیرل $95.32 میں فروخت۔ سال کی چوتھی سہ ماہی میں برینٹ کروڈ کی فی بیرل قیمت $90 رہنے کی پیش گوئی۔ امریکی انویسٹمنٹ بینک کے مطابق WTI کی فی بیرل قیمت $83 رہ سکتی ہے۔ جون کے آخر میں خلیج سے خام تیل کی برآمدات معمول پر آنے کا امکان ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکہ ایران کشیدگی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ قطری میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی اور خطے میں جنگ دوبارہ شروع ہونے کے خدشات پر تشویش کا اظہار کیا، کشیدگی کم کرنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس، ملک میں مہنگائی کی شرح میں کمی اور قیمتوں میں استحکام پر ECC کا اظہار اطمینان۔ جاری اعلامیے کے مطابق PIA ہولڈنگ کمپنی کے لیے تقریباً 6 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی۔ گاڑیوں اور آٹو پارٹس کی مرمت کے بعد دوبارہ برآمد کے پائلٹ پروجیکٹ گوادر ڈونکی سلوٹر ہاؤس سے گدھے کے گوشت اور کھالوں کی برآمد کی منظوری دے دی۔ پاکستان نیشنل ہاکی ٹیم کے لیے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے پر 3 کروڑ روپے کے انعامات کی منظوری۔ نیب میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور AI سسٹم کے لیے 37 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ راشن، ہمت اور مائنورٹی کارڈ سے 16 لاکھ سے زائد لوگ مستفید۔ چیف منسٹر پنجاب ہمت کارڈ کے ذریعے 1 لاکھ سے زائد اسپیشل افراد
راشن کارڈ کے ذریعے 14 لاکھ سے زیادہ افراد کی ماہانہ مالی معاونت کی جا رہی ہے، اور مریم کو بتائیں پروگرام کے ذریعے مزید 50,000 افراد راشن کارڈ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ کاشتکاروں کو زمین 10 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم بے زمین کاشتکاروں کے لیے ہے۔ پروگرام کے تحت پنجاب کی بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے گا۔ اسکیم سے 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں گندم کی امدادی قیمت 3,500 روپے من مقرر۔ کے پی کے حکومت کا ہائیبریڈ گندم خریداری پالیسی 2026 کا اعلان۔ سرکاری دستاویز کے مطابق حکومت 5,30,000 میٹرک ٹن اسٹریٹجک گندم ذخیرہ برقرار رکھے گی۔ 2/3 گندم سرکاری، 1/3 نجی شعبہ خریدے گا۔ گندم خریداری میں نجی شعبے کو پہلی بار شامل کیا گیا۔ سرکاری خریداری پر 32 ارب، نجی شعبے کے لیے 16 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نجی شعبے کو 70% تک مارک اپ سپورٹ دی جائے گی۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن رولز کی کالعدم شدہ دفعات بحال۔ وفاقی آئینی عدالت نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ حکومتی اپیل سماعت کے لیے منظور۔ عدالتی فیصلے سے شہریوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کرنے کا اختیار بحال ہو گیا۔ حکومت کا شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال قرار دینے کا اختیار بھی بحال۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اسلام آباد میں وزیر داخلہ کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری۔ میرویٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو بغیر کسی دباؤ مسمار کیا جا رہا ہے۔ سرکاری اراضی پر تعمیرات یا قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا مکمل خاتمہ ترجیح ہے۔ ریڈ زون سمیت اسلام آباد میں رکاوٹیں ختم۔ ہائی کورٹ میں معمول کے مطابق مقدمات کی سماعت ہوگی۔ سینکڑوں کیسز التوا کا شکار۔ گزشتہ ہفتے ہائی کورٹ میں اہم کیسز کی سماعت نہیں ہو سکی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی روکنے سے متعلق کیس کی سماعت بھی نہیں ہو سکی۔ وکلاء اور سائلین کو اپنے التوا شدہ کیسز دوبارہ مقرر کرانے میں بھی مشکلات کا سامنا۔ مغربی افریقہ کے ملک مالی کے وزیر دفاع باغیوں کے حملے میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق سادیو کمارا کے گھر پر بم سے حملہ، ان کی اہلیہ اور 2 پوتے بھی مارے گئے۔ القاعدہ سے منسلک گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حملہ بماکو کے قریب فوجی حکومت کے گڑکاتی میں کیا گیا۔ توارق باغیوں نے اعلان کیا معاہدے کے تحت مالی کی فوج کی حمایت کرنے والے روسی افواج کو شمالی شہر کدال سے نکالنے کی اجازت دی گئی۔ باغیوں کا کدال شہر پر مکمل کنٹرول کا بھی دعویٰ۔ برطانیہ کے بادشاہ چارلس سوم کا امریکہ کا سرکاری دورہ شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ بکنگھم پیلس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فیصلہ دن بھر بحر اوقیانوس کے دونوں کناروں پر ہونے والی مشاورت کے بعد کیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ 4 روزہ سرکاری دورے پر آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ ان کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی شیڈول۔ شاہی جوڑے نے دورے کو ممکن بنانے کے لیے اقدامات کرنے پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا۔